جذبات دماغی افعال کا جسمانی رد عمل ہیں۔ ایموشنز، جذبات کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں سوچوں سے زیادہ تو جذبوں کی قید میں رہتا ہوں۔ جس چیز کو میں دماغ کہتا ہوں وہ محض سوچوں کا نام نہیں ہے، بلکہ اس میں جذبات اور تمام غیر شعوری دماغی جذباتی رد عمل بھی شامل ہیں۔ جذبات کا ابھار، رائز، وہ نقطہ ہے جہاں جسم اور دماغ ملتے ہیں۔ جذبات ذہن میں موجود سوچوں کا، تھاٹس کا وہ ریئیکشن، وہ رد عمل ہیں جو جسم میں ظاہر ہوتا ہے۔ یا اس کو یوں کہہ لیں کہ سوچیں جسم میں اپنا جو اظہار کرتی ہیں ان کا نام ہے ایموشن، جذبہ۔ مثال کے طور پر دماغ میں سوچ آئی کہ سامنے موجود شخص میرا دشمن ہے، مجھ پر حملہ کرنے والا ہے، مجھے نیچا دکھانے کی کوشش میں ہے۔ ایسی صورت میں جسم کیا کرے گا؟ جسم اس سوچ کے مطابق توانائی کو تخلیق کرے گا، جسے ہم ایک جذبے کا نام دیتے ہیں، اور یہ جذبہ ہے غصہ۔ اصل میں جسم لڑنے کی، مقابلہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ تھاٹ کہ آپ کو خطرہ ہے، یو آر ان ڈینجر، جسمانی یا نفسیاتی کسی بھی قسم کا، اسی وقت جسم سکڑ جاتا ہے۔ اس کو ہم خوف کا جذبہ کہتے ہیں، جو اصل میں ایک تھاٹ کا جسم پر ظاہر ہونے والا رد عمل ہے۔ سائنسی تحقیقات بتاتی ہیں کہ شدید جذبات جسم کی بائیو کیمسٹری تک میں تبدیلی کی وجہ بن جاتے ہیں۔ یہ بائیو کیمیکل تبدیلیاں جسم کی سطح پر اپنا اظہار جذبات کی شکل میں کرتی ہیں۔ آپ کو عموماً اپنے تمام تھاٹ پیٹرنز کا شعور نہیں ہو پاتا، اور اکثر یہی ہوتا ہے کہ آپ ان سوچوں سے اس وقت آگاہ ہو پاتے ہیں جب اپنے ایموشنز پر غور کرتے ہیں۔ جس شدت سے آپ مائنڈ سے آئیڈینٹیفائیڈ ہوتے ہیں، اسی شدت سے آپ کی پسند اور ناپسند، آراء و تشریحات میں جذباتی توانائی زیادہ ہوتی ہے، چاہے آپ اس کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں۔ اگر آپ اپنے جذبات کو محسوس نہیں کرتے، ان سے خود کو علیحدہ کر لیتے ہیں، تو پھر اس کے نتیجے جسم پر پڑتے ہیں بطور کسی مرض کے۔ حالیہ سالوں میں بہت کچھ اس موضوع پر لکھا جا چکا ہے، اس لیے اس کی تفصیل میں جانے کی یہاں کوئی ضرورت نہیں۔ ایک مضبوط لاشعورانہ جذباتی پیٹرن، انکانشیس ایموشنل پیٹرن، اپنا اظہار کسی بیرونی واقعے میں بھی کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر میرا مشاہدہ ہے کہ لوگ جو اپنے اندر بہت سارا غصہ پال کے پھر رہے ہوتے ہیں اور اس سے آگاہ ہوتے ہیں، نہ اسے ظاہر کرتے ہیں، وہ اکثر دوسرے غصیلے لوگوں کی زبانی یا جسمانی اٹیک کی زد میں زیادہ آتے ہیں، اور اکثر تو بظاہر بلا وجہ ہی۔ ان میں غصے کی ترنگیں اتنی شدید ہوتی ہیں کہ جسے دوسرے ایسے لوگ لاشعوری طور پر محسوس کر لیتے ہیں، اور یہ ترنگیں خود ان کے اندر موجود خوابیدہ غصے کو جگا دیتی ہیں۔ اگر آپ کو اپنے ایموشنز کو محسوس کرنے میں مشکل پیش آتی ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنا فوکس جسم کے انر انرجی فیلڈ پر مرکوز کریں۔ اپنے جسم کو اپنے باطن سے محسوس کریں۔ اس سے آپ آسانی سے اپنے اندر موجود جذبات کو پہچان لیں گے۔ تفصیل میں ہم اس پر آگے چل کر بات کریں گے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جذبہ سوچ کا جسم میں اظہار ہے، مگر کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ دماغ کچھ کہہ رہا ہوتا ہے اور جذبات کچھ اور ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر تو آپ واقعی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے دماغ میں کس قسم کی سوچیں پل رہی ہیں، تو اس کی درست ترین عکاسی جسم ہی میں ہوتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جسم میں موجود جذبے کو توجہ کا مرکز بنائیں، بلکہ اپنے جسم میں اس کو محسوس کریں۔ اگر سوچوں اور جذبوں میں کسی بھی قسم کا تصادم یا تضاد نظر آ رہا ہے تو جان لیں کہ تھاٹس نقلی ہیں، ایموشنز سچ ہیں۔ مطلب یہ نہیں کہ یہ جذبات آپ کی کوئی حتمی سچائی ہیں، بلکہ اس کا بس اتنا مطلب ہے کہ اس وقت آپ کی دماغی حالت کیا ہے، اس کی درست ترین عکاسی جذبات کر رہے ہوتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ شعوری سطح پر ہو رہے تھاٹ پروسیس سے تو ہر کوئی آگاہ ہوتا ہے، مگر تھاٹ پروسیس کا ایک بڑا حصہ ہے جو لاشعور میں ہو رہا ہوتا ہے، جس کو دماغ شعور کی سطح پر جج نہیں کر پاتا۔ مگر جب یہ سوچیں جذبے کا روپ دھارتی ہیں اور جسم پر اثر انداز ہوتی ہیں، تو اس وقت شعوری اور لاشعوری تمام سوچیں اپنا اظہار کرتی ہیں، اور اپنے جذبے کی درست تفہیم سے آپ لاشعوری تھاٹ پروسیس سے بھی آگاہ ہو سکتے ہیں۔ یہاں ایک بات کرتے ہیں، جذبات کو جسم میں پکڑنا نا آسان ہوتا ہے۔ اچھا، موسٹ آف دی ٹائم کنفیوژن کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ بے چینی کی وجہ کیا ہے، یا لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی میں ٹھیک ہوں، لیکن بیک گراؤنڈ میں پتہ ہے انہیں کہ کچھ چل رہا ہے، کچھ اداس سا، کچھ بے چین سا۔ آپ نے اپنی حقیقت کو سمجھنا ہے کہ اس وقت میری سٹیٹ کیا ہے۔ تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ دماغ سوچوں پہ دھیان دیں گے۔ آپ سوچیں گے کہ کیا آج ہوا، میں نے کسی کو کیا کہا، کون سے نقصان ہوئے، فنا فنا۔ یہ جو طریقہ ہے دماغ پر اگر زور دیں گے،
لیکن جو آپ کی درست ترین عکاسی ہے، آپ کی اس وقت کی اسٹیٹ کا حقیقی بیان ہے نا، وہ سمجھنے کے لیے آپ کو جانا پڑے گا جذبات کی سطح پر. اندر ایموشنز کیا پڑ رہے ہیں اس وقت؟ آپ ڈپریسڈ ہیں، انزائٹک ہیں، فیئرفل ہیں، خوف زدہ ہیں، کیا اسٹیٹ ہے جو اندر چل رہی ہے، وہ آپ کا حقیقی بیان ہے. سوچیں پھر بھی فالس فلیگ آپریشن کرتی ہے، مطلب کچھ کا کچھ دکھاتی ہے. آپ کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو پتا ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ آپ خوش ہیں یا نہیں ہیں، چاہے آپ کسی اداس محفل میں بھی بیٹھے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ آپ اداس ہیں یا نہیں ہیں، چاہے آپ کوئی گپے مار رہے ہیں اور دوستوں کے ساتھ ہنس کھیل رہے ہیں. تو آپ کے بیک گراؤنڈ میں نا ہمیشہ ایک چیز ہوتی ہے جس کا آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ اصل میں خوش ہیں یا نہیں ہیں. تو اگر آپ کو اپنی اسٹیٹ کا اندازہ لگانا ہو نا کہ اسٹیٹ کیا ہے، تو ایکہارٹ ٹولے یہ کہہ رہا ہے کہ تھاٹس سے زیادہ اہم چیز ہے پھر جذبوں کو سمجھنا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر تھاٹ جو ہے وہ اپنی گہری سطح میں کوئی نہ کوئی ایموشنل رسپانس جنریٹ کر رہی ہوتی ہے. لازمی بات ہے، وہ تو ہم نے پہلے بات کر لی نا، ایکہارٹ ٹولے نے بات کر دی نا کہ جذبہ جو ہے وہ ریئیکشن ہے جو جسم دیتا ہے تھاٹ کے جواب میں. سوچ آئی اور وہ سوچ تھوڑی دیر آپ کے ساتھ رہی، اس تھاٹ کی وجہ سے جسم کے جو ہارمونز ہیں وہ کام کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں آپ کے جسم میں ایک تبدیلی آ رہی ہے جسے آپ کیچ کرتے ہیں، پکڑتے ہیں، فیل کرتے ہیں جذبے کے ذریعے سے. وہ دکھ ہے، اداسی ہے، جو تھاٹ سوچا اسی کے مطابق رسپانس جو تو ہوتا اگر ہے. دن میں 70 سے 80 زیادہ تھاٹس آتی ہیں تو 70 سے 80 زیادہ دفعہ آپ کی اسٹیٹ بھی چینج ہو رہی ہوتی ہے. بالکل چینج ہو رہی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ آج کے انسان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ابھی آپ بیٹھے ہوئے گانا چلا لو، حالت بدل گئی. ایک فون آئے گا، حالت بدل گئی. سمجھ آ رہی ہے نا؟ ایسے ہی لیکن ہر تھاٹ کرے ایسا نہیں ہوتا، جذبے پر متاثر ہوتے. مثال کے طور پہ آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ درخت خوبصورت ہے، آپ کو جس میں خیال آیا کہ مجھے پانی پینا چاہیے. اب یہ ایسے تھاٹ نہیں ہے کہ جو آپ میں کسی قسم کا جذبہ کریٹ کریں. آپ کے جسم میں کون سا جذبہ پیدا ہوگا؟ اگر وہ مر گیا تو، اگر میرا کاروبار ڈوب گیا تو، اگر میں یہ کر لوں تو مجھے زیادہ نفع ہو سکتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ جس میں کوئی لالچ، کوئی غصہ، کوئی جس میں آپ کا جو ایگو ایک میکینزم ہے نا، اس کو کہیں کوئی خطرہ لاحق ہو نا، وہاں پہ ایموشنل رسپانس جنریٹ ہوتا ہے. اب 70-80 ہزار تھاٹس کا مطلب یہ نہیں کہ 70-80 ہزار ایموشنز ہی آپ میں پیدا ہو رہے ہیں. ایموشنز کی ریسٹرکٹڈ تعداد ہے نا، غصہ ہے، لالچ ہے، حسد ہے، انزائٹی ہے، فلاں فلاں فلاں. یہ 4-5 چیزیں ہیں جو مختلف تھاٹس سے جنریٹ ہوتے ہیں. مطلب تھاٹس جو ہیں نا وہ تو بہت سارے ہو گئے، لیکن آپ کے اندر جو ایموشنل رسپانسز ہیں وہ چند ایک ہی ہیں. اب تھاٹس کون سے کس کو جا کے انڈورس کرتے ہیں، تقویت دیتے ہیں، وہ تھاٹس کی کوالٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آگے چلتے ہیں. سطح پر موجود سوچوں اور لاشعورانہ دماغی عمل میں تضاد عام بات ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے لاشعورانہ دماغی عمل کو سوچوں کے طور پر نہ جان سکیں، مگر یہ دماغی عمل جذبے کی شکل میں جس پر اثر انداز ضرور ہوتا ہے، اور جذبے کو آپ آسانی سے جان سکتے ہیں. جذبے کی نگرانی یا مشاہدہ بھی بالکل ویسے ہی کیا جا سکتا ہے جیسے ہم سوچوں کو دیکھ کر یا ان کی نگرانی کرتے ہیں. جیسا کہ پہلے میں بتا چکا ہوں، واحد فرق بس اتنا رہے گا کہ سوچیں دماغی عمل ہیں اور سر میں ہی ان کی ساری ایکٹیویٹی ہوتی ہے، مگر جذبات اپنا اظہار جسم میں کرتے ہیں. آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب کوئی ایموشن آپ کے جسم میں اپنا اظہار کرے، اس کو خود پر غالب نہ آنے دیں کہ وہ آپ کو کنٹرول کرنا شروع کر دے، بلکہ خاموشی سے اس کا مشاہدہ کریں. ایسا کرنے کی صورت میں آپ وہ ایموشن نہیں رہ جاتے، بلکہ اس ایموشن کے دیکھنے والے، واچر بن جاتے ہیں، اپنے جذبات کو دیکھنے والے، آبزرونگ پریزنس، لمحے موجود میں موجود جذبوں کے دیکھنے والے کے طور پر. اس سے یہ ہوگا کہ آپ میں موجود وہ سب جو لاشعور کی تاریکی میں ہے، شعور کے نور میں آ جائے گا. پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جذبات کا مشاہدہ بھی تھاٹس کے مشاہدہ جتنا اہم ہے. یقیناً ایک عادت کو مستقل اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. خود سے بار بار یہ سوال پوچھیں کہ اس لمحے میرے اندر کیا ہو رہا ہے. یہ سوال درست سمت میں آپ کی رہنمائی کرے گا، لیکن صرف یہ سوال، کوئی تجزیہ نہ کریں، بس مشاہدہ، کیونکہ تجزیہ کرتے ہی تھاٹ پروسیس پھر سے شروع ہو جائے گا. اپنے جسم کے اندر جذبات کی انرجی کو محسوس کریں، اپنے باطن پر دھیان دیں. اگر جسم میں کسی بھی قسم کے جذبے کا سراغ نہ ملے تو فوکس کو اور گہرائی میں لے جائیں.
اور اپنے جسم کے انر انرجی فیلڈ کا مشاہدہ کریں۔ بینگ تک رسائی کا یہی دروازہ ہے، ہستی کے ادراک کا یہی رستہ ہے۔ جذبات عموماً توانا اور طاقتور تھاٹ پیٹرن کے طور پر اپنا اظہار کرتے ہیں، اور اپنے طاقتور انرجی چارج کی وجہ سے شروع میں لمحے موجود میں ایسے رہ پانا آسان نہیں ہوتا کہ آپ اپنے جذبات کو دیکھ سکیں۔ جذبہ آپ پر غلبہ پانے کی کوشش کرتا ہے اور اکثر یہ کامیاب بھی رہتا ہے، لیکن اگر آپ لمحے موجود میں کامل طور پر حاضر ہیں تو آپ ان جذبات کو قابو میں رکھ سکتے ہیں۔ اگر لیک آف پریزنس کی وجہ سے آپ کے جذبات لاشعوری آئیڈینٹیفیکیشن کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، جو کہ نارمل بات ہے، تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ جذبہ عارضی طور پر یو بن جاتا ہے آپ۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے جذبات اور تھاٹس کا ایک منحوس چکر شروع ہو جاتا ہے، دونوں ایک دوسرے کو توانا کرنے لگ جاتے ہیں، ایک دوسرے کی غذا بن جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ٹریفک کا شور اگر آپ میں غصہ پیدا کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے لاشعور نے ایک خاص پیٹرن تراش لیا ہے۔ فرض کریں آپ گھر میں بیٹھے ہیں اور بچے شور مچانا شروع کر دیں، تو وہی پیٹرن خود بخود بیدار ہو جائے گا اور آپ غصے میں آ جائیں گے۔ اس عمل کو لاشعوری آئیڈینٹیفیکیشن کہا جاتا ہے، جس میں لاشعوری طور پر آپ کا ذہن کسی چیز سے نتھی ہو جاتا ہے۔ جب ایسا ہوتا ہے یہ جذبہ عارضی طور پر تم ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کے دماغ نے خود کو اس سے نتھی کر لیا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ تھاٹ پیٹرن جب جذبے کا روپ دھارتا ہے تو وہ خود کو اور بھی بڑا میگنیفائی کر لیتا ہے، اور جذبات کی وائبریشنل فریکوینسی اس تھاٹ پیٹرن کو مزید توانا کرتی ہے۔ اسی طرح جس شخص صورتحال کی وجہ سے جذبہ پیدا ہوا، اس سے متعلق سوچوں کو انرجائز کرتا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو ایسے کسی شخص سے ملنے کا اتفاق ہوا ہو کہ اچانک وہ کسی بات پر غصے میں آ گیا ہو، اور بالکل ہی کوئی ایسا شخص بن گیا ہو جسے گویا آپ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہوں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس شخص کے دماغ نے کسی چیز کے ساتھ خود کو نتھی کیا ہوا ہے، اور وہ چیز ہوئی تو لاشعوری آئیڈینٹیفیکیشن خود بخود فعال ہو کر اس پر قابض ہو گیا۔ عموماً آپ کے خیالات اور جذبات کے درمیان ایک دائمی نوعیت کا منحوس چکر قائم ہو جاتا ہے، اور یہ دونوں ہی ایک دوسرے کو تقویت دیتے ہیں۔ تھاٹ پیٹرن جذبات کی شکل میں خود کو بہت بڑا کر کے دکھاتا ہے، تو دوسری طرف جذبے کی وائبریشنل فریکوینسی اس تھاٹ پیٹرن کو تقویت دیتی رہتی ہے۔ مثلاً آپ اداس ہیں تو اداسی کا یہ جذبہ دماغ میں ساری مایوس سوچیں لے کر آتا ہے۔ یہ مایوس سوچیں اداسی کے جذبے کو اور مضبوط کرتی ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کو تقویت دیتے ہیں، اور وقتی طور پر آپ نہیں رہتے، بلکہ آپ وہ جذبہ بن جاتے ہیں جنہیں سوچوں نے جنم دیا تھا۔ یوں یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ بنیادی طور پر جتنے بھی جذبات ہیں وہ اصل میں ایک ہی جذبے کا اٹوٹ انگ ہیں، اور وہ ایک جذبہ ہے، اس آگہی سے محرومی کہ آپ اپنے نام اور شکل اور حیت سے بلند تر کوئی چیز ہیں۔ یہ ہماری لغت کا ستم ہے کہ ہم اس جذبے کو کوئی نام نہیں دے سکتے۔ خوف اس کا قریب ترین مترادف ہے، اگرچہ خوف صرف مسلسل خطرے کے احساس کا نام ہے، جبکہ اس جذبے میں انتہائی ناکاملیت اور راندہ درگاہی کا گہرا احساس بھی شامل ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ اس کے لیے درد، پین کی اصطلاح استعمال کی جائے، جو اسی جذبے کی طرح ہی ناقابل امتیاز اور ناقابل تعین ہے۔ ذہن کا ایک بنیادی کام یہ ہے کہ وہ ایموشنل پین، جذباتی درد کے خاتمے کے لیے لڑتا ہے، اور یہ جو دماغ مسلسل سرگرم ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے، مگر اس سرگرمی کے ذریعے سے بھی دماغ بس یہ کرتا ہے کہ ایموشنل پین کو عارضی طور پر نقاب پوش کر دیتا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ دماغ درد سے رہائی کے جتنے زیادہ جتن کرتا ہے اتنا ہی زیادہ درد تخلیق ہوتا جاتا ہے۔ دماغ کبھی اس کا حل نہیں ڈھونڈ سکتا، نہ ہی یہ آپ کو اجازت دے گا کہ آپ خود کوئی حل ڈھونڈ لیں، کیونکہ داخلی سطح پر دماغ مسائل کا حل کرنے والا ہے ہی نہیں، بلکہ خود یہ مسئلے کا حصہ ہے۔ آپ تصور کرو نا، ایک پولیس چیف ہے جو آتش زدگی کے کسی مجرم کو ڈھونڈ رہا ہے، جبکہ وہی پولیس چیف ہے جس نے آگ لگائی ہے۔ کیا ایسا مجرم کبھی پکڑا جا سکتا ہے؟ دماغ سارے درد تخلیق کرتا ہے اور پھر اس کے حل ڈھونڈتا ہے۔ کیا ایسا ہونا ممکن ہے؟ ہرگز نہیں۔ آپ کبھی درد سے آزاد نہیں ہو سکتے جب تک آپ کا احساس ذات، سینس آف سیلف، دماغ کے ساتھ آئیڈینٹیفائیڈ ہے، نتھی ہے۔ اور اسی چیز کو میں کہتا ہوں انا۔ جو ہی آپ اس حقیقت کو جان لیتے ہیں کہ پین سے رہائی دماغ کا مسئلہ ہی نہیں بلکہ وہ اس مسئلے کی جڑ ہے، تو اب آپ وجود کے تخت پر موجود دماغ کا قبضہ چھڑا چکے ہیں۔ اب آپ بینگ یا ہستی
کو تخت نشین کر چکے ہیں اور اب آپ اپنے اصلی حال میں ہیں، ریئل اسٹیٹ میں۔ مثبت جذبات جیسے محبت، مسرت، ان کے بارے میں پھر آپ کیا کہیں گے؟ اگر آپ داخلی طور پر ہستی سے منسلک ہیں تو جن جذبات کی آپ نے بات کی ہے یہ آپ کی فطری حالت ہے، یہ آپ کی ہستی سے الگ نہیں ہے۔ عام انسانوں کی زندگی میں گہرے سکون، انتہائی محبت اور شدید مسرت کے بس مختصر سے ہی لمحے ہوتے ہیں۔ جب سوچ کی مسلسل بہہ رہی ندی کے بہاؤ میں کوئی وقفہ آتا ہے تب، جب ہمادم ذہنی شور میں وقفہ ہوتا ہے تب۔ لوگوں کی عظیم اکثریت وہ ہے جن کی پوری زندگی میں ایسے لمحے کبھی کبھار ہی آتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی زندگی میں ایسے لمحات کی وجہ کوئی حادثہ بن جاتا ہے کہ جب حادثہ دماغ کو سن اور مکمل خاموش کر کے سکوت پیدا کر دیتا ہے۔ بسا اوقات دماغی شعور کے درمیان یہ وقفہ انتہائی حسین نظارے سے فعال ہو جاتا ہے یا انتہائی ڈینجرس خطرے کی صورتحال میں یہ وقفہ تخلیق ہو جاتا ہے۔ اس وقفے کے دوران انسان کی باطنی دنیا ایک دم سے ساکت ہو جاتی ہے اور اسی سکوت سے انتہائی لطیف مگر شدید مسرت کی لہریں ابھرتی ہیں جس میں آپ محبت اور سکون محسوس کرتے ہیں۔ عموماً ایسے لمحات قلیل المیعاد ہوتے ہیں کیونکہ دماغ جلدی سے اپنی شوریلی سرگرمیوں کو پھر سے شروع کر دیتا ہے جنہیں ہم سوچوں کے نام سے جانتے ہیں۔ محبت، مسرت اور سکون اس وقت تک نشو و نما نہیں پا سکتے جب تک آپ خود کو دماغ کے غلبے سے آزاد نہیں کرا لیتے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ان احساسات کو میں جذبات کا نام نہیں دیتا۔ میری نظر میں ان کی اقلیم جذبات سے کہیں آگے ہے، کہیں گہری سطح پر یہ احساس موجود ہوتے ہیں۔ اگر جذبات کو کانشیس لیول پر آپ دیکھنے کے قابل ہو جائیں تو اس کے بعد ہی یہ اگلا سٹیپ آتا ہے۔ پھر کہیں جا کر آپ محسوس کریں گے کہ ان سے ماورا کیا کچھ آپ کے لیے موجود ہے۔ اس وقت تو آپ دماغ اور جذبات کے وشیس سرکل میں ہی گھوم رہے ہیں۔ دماغ جذبوں کو توانا کر رہا ہے، جذبے دماغ کو انرجی دے رہے ہیں اور بینگ اپنی حقیقت تک آپ پہنچ ہی نہیں پا رہے۔ ایموشن کا لفظی مطلب ہے خلل، خلفشار۔ انگریزی لفظ ایموشن کا ماخذ لاطینی لفظ ایموور ہے جس کا مطلب ہے پریشان ہو جانا، مضطرب ہو جانا۔ محبت، مسرت اور سکون ہستی کی گہری حالتیں ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ اس حالت کے تین پہلو ہیں جب آپ ہستی کے ساتھ باطنی طور پر جڑ جاتے ہیں، اور اسی لیے باقی حالتوں کے برعکس ان حالتوں کی کوئی متضاد حالت نہیں ہو سکتی۔ وجہ یہ ہے کہ یہ احساسات دماغ سے ماورا کسی عالم سے پھوٹتے ہیں۔ دوسری طرف جذبات چونکہ سنویت زدہ دماغ کی پیداوار ہیں، اس لیے ان پر قانون تضاد لاگو ہوتا ہے۔ اس قانون کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ آپ اچھائی کو برائی کے بغیر نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے ان انلائٹنڈ اور مائنڈ آئیڈینٹیفائڈ حالت میں بسا اوقات وقتی لذت کو غلط طور پر مسرت کا نام دے دیا جاتا ہے۔ لذت کا ماخذ ہمیشہ آپ سے باہر کی کوئی چیز ہوتی ہے جبکہ مسرت آپ کے اندر سے پھوٹتی ہے۔ لذت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ایک چیز جو آپ کو آج لذت دے رہی ہے وہی کل آپ کو درد دے گی یا آپ کا ساتھ چھوڑ جائے گی اور اس کا چلا جانا آپ کو غم دے گا۔ اور جسے ہماری دنیا میں عموماً محبت کہا جاتا ہے وہ تھوڑی سی دیر کا لذت انگیز تجربہ اور ابھار ہوتا ہے، مگر اس محبت کے ساتھ چمٹے رہنا ہماری لت بن جاتی ہے، ایک ایسی کنڈیشن جس کی ہمیں شدید ضرورت ہوتی ہے، اور یہ محبت ایک لمحے میں نفرت میں بدل جاتی ہے۔ بہت سے محبت کے تعلقات، لو افیئرز، ابتدائی احساس بشاشت اور لذت کے خاتمے پر محبت اور نفرت کے درمیان معلق رشتے بن جاتے ہیں جس میں اٹریکشن اور اٹیک، دلچسپی اور دعوت ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ حقیقی محبت آپ کو کبھی درد نہیں دے سکتی۔ کیسے دے سکتی ہے؟ یہ اچانک سے نفرت میں نہیں ڈھل جاتی، نہ ہی حقیقی مسرت کبھی غم میں ڈھلتی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ روحانی بیداری سے پہلے بھی حقیقی مسرت، محبت اور گہرے اندرونی سکون کی جھلکیاں محسوس کر سکتے ہیں، وہ حالتیں کہ جو انتہائی سکوت کا نام ہے مگر زندگی جن میں تھر تھراتی رہتی ہے۔ مکمل روحانی بیداری سے مراد ہے خود کو دماغ سے مکمل طور پر آزاد کر لینا۔ حقیقی مسرت، شدید محبت اور گہرا اندرونی سکون آپ کی حقیقی حالت ہے، آپ کی نیچر، آپ کی فطرت کے ہی پہلو ہیں۔ یہ حقیقی فطرت دماغ کی دھند میں لپٹ جاتی ہے، حتیٰ کہ نارمل عادتی تعلقات میں بھی بعض اوقات ایسے لمحے آتے ہیں کہ جب کسی زیادہ جینون یا حقیقی شے کی موجودگی کی وجہ سے آپ حضوری کی کیفیت محسوس کر سکتے ہیں، مگر یہ صرف جھلکی ہوگی جو دماغ کی مداخلت کے بعد فوراً ہی ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ میں یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی قیمتی چیز آپ کے ہاتھ لگی تو تھی
مگر پھر کھو گئی، یا پھر آپ کا دماغ آپ کو یہ یقین دلا دیتا ہے کہ وہ سب وہم تھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ نہ تو وہ وہم تھا، نہ ہی آپ نے اسے کھویا ہے۔ یہ تو آپ کی حقیقی حالت کا حصہ تھی، جسے دماغ دھند میں چھپا تو سکتا ہے، فنا نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیں، بادل جتنے بھی گہرے ہو جائیں وہ سورج کو چھپا سکتے ہیں مگر اسے فنا نہیں کر سکتے۔ سورج بادلوں کے پیچھے ہمیشہ موجود رہتا ہے۔